शहबाज शरीफ साहब की 2 शुगर मिले हैं, उनके बेटे मालिक हैं, लेकिन वो शुगर के ऊपर जो फैसला करते हैं एक्सपोर्ट का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनूशे बीबी को नजर नहीं आता। जब इसहाक डार साहब शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान की तारीख में फॉरेन मिनिस्टर शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन नहीं बना है, या इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनता है, अगर उसका कोई मसला हो तो कॉमर्स मिनिस्टर बनता है, पहली मर्तबा फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेयरमैन बने। तो अनूशे बीबी को इसहाक डार की वो कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आई कि इसहाक डार को शुगर इंडस्ट्री का शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उसने फॉरेन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, और फिर एक्सपोर्ट के करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, एक्सपोर्ट करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, एक्सपोर्ट करते रहे, प्राइसेस बढ़ती रही, और इन्होंने रोका नहीं। ये नजर नहीं आया अनूशे बीबी को इसहाक डार के बारे में। तारिक फजल चौधरी को ये नजर नहीं आया, एक वजीर हो आईटी कंपनी की और टेलीकॉम्स की, और वो अपने शौहर को पीटीएसएल को फोर्स करके अपने शौहर को डायरेक्टर बना दे, जहां पे लाखों रुपए की मरात मिलती हैं। तो अनूशे बीबी को और तारिक फजल चौधरी को ये नजर नहीं आया। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 2022-23 में था, तो फिर 2023-24 में वो प्रोग्राम को 15 अरब रुपए से क्यों बढ़ा दिया गया? अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 2022-23 में था, तो 2024-25 में बढ़ाया, 2025-26 में अभी तक क्यों चल रहा है? तो फिर अगर पेपरा रूल्स 2022-23 में फॉलो नहीं किए गए, तो 24-25 में 25-26 में हुए? पेपरा रूल्स तो इधर अप्लाई नहीं होते। पागल जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब ये बेबुनियाद बातें इसलिए कर रहे हैं कि मैं इनके बारे में सच बोलता हूं। 1 महीने के लिए चीनी की कीमत कम होगी, इसके साथ साथ गन्ने की कीमत कम हो जाएगी। वो जो सारे साल का गन्ना खरीदेंगे उसकी कीमत कम हो जाएगी नवंबर में, क्योंकि नवंबर में ये क्रशिंग शुरू करते हैं। आप सोचें कि जिस महीने क्रशिंग शुरू कर रहे हो उस महीने क्यों चीनी मंगवा रहे हो? उससे पहले तुम्हें समझ नहीं आई, जुलाई में तुमको समझ नहीं आई थी, जून में तुमको समझ नहीं आई थी कि चीनी इंपोर्ट करनी है, मई में तुमको समझ नहीं आई थी कि इंपोर्ट करनी है। और ये जो कहते हैं कि हम फार्मर्स के फायदे के लिए कर रहे हैं, कंप्लीट झूठ है। फार्मर्स तो बेच चुके थे दिसंबर तक, जनवरी तक सारी की गन्ना, उसके बाद आपने तो मार्च में इजाजत दी है। फार्मर्स को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए मुस्लिम लीग हुकूमत को। इन्होंने तो वीट के फार्मर्स को भी मार डाला है। मोहतरमा सेनेटर अनूशे रहमान साहिबा ने एक सवाल किया कि 2022-23 में कितना बिस्क के अंदर पैसा खर्च हुआ, और फिर जनाब तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वजीर हैं, उन्होंने एकदम जो लिखा हुआ बिस्क का जवाब था वो तो मुनासिब था, लेकिन उन्होंने उसकी एकदम गैर मंतकी और मलिशियस उसको ऊपर सप्लीमेंट्री पे जवाब दिए, और स्कैंडलस थे और डिफेमेशन के थे। और मैंने इनसे कहा है कि या मुझे आप सबूत दें या माफ़ी मांगे मुझसे, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर अपनी पार्लियामेंट्री जो इनकी जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज को वेव करें, और फिर मुझसे कोर्ट के अंदर जाके मेरे सामने मुकाबला करें। तो अगर तारिक फजल चौधरी में अखलाकी जुर्रत है तो वो फिर कानून पे मुझसे मुकाबला करेगा, और ये अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो वेव करने का ऐलान कर देगा कि हाँ मैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं उठाऊंगा। अनूशे रहमान कह देगी कि मैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं उठाऊंगी, और मिफ्ता साहब से हम अदालत में पेश करेंगे, तो फिर बात होगी। फिर अगर इनकी अखलाकी जुर्रत है तो फिर आके दिखाएं। वो इन्होंने 2 बेसिकली मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की है। एक इल्ज़ाम तराशी ये की है कि बेनज़ीर नशोनुमा का प्रोग्राम जो है वो 5 अरब रुपए, वो झूठ बोलते हैं 20 अरब का, वो 20 अरब 2020-21 में थे, उसके बाद 5 अरब हो गए 2021-22 में, और जिस साल मैं वजीर था उस साल ये प्रोग्राम जो है वो 5 से बढ़ के 20 हुआ 2022-23 में, और अगले साल 20 से बढ़ के 35 हो गया जब डार साहब वजीर थे। उसके अगले साल 35 से बढ़ के 42 हो गया जब डार साहब वजीर थे, और उसके अगले साल इनके इस साल 42 से बढ़ के 53 हो गया जब मोहम्मद औरंगजेब वजीर थे। तो ये कहते हैं कि मिफ्ता साहब ने ये प्रोग्राम बढ़ाया है, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि मैंने तो ये कभी, मुझे पता भी नहीं थी कि ये प्रोग्राम क्या है, और मुझे अगर पता ही नहीं थी कि ये प्रोग्राम क्या, और अगर मुझे पता थी तो इसका मतलब है कि इसहाक डार को भी पता थी, इसका मतलब है कि मोहम्मद औरंगजेब को भी पता थी। और अगर मुझे पता थी कि ये बिस्क का प्रोग्राम कितने का होता है, हम लोग जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो बिस्क को एक एनवलप दे देते हैं कि आपको हमने 500 अरब रुपए दिए, अब आप जिस तरह खर्च करना चाहें वो करें। ये बिस्क ने लिखा हुआ भी है अपने, ये जो जवाब इन्होंने पार्लियामेंट में दिया है। जो बिस्क की मिनट्स निकाली हैं फाखर दुरानी ने उस 2019 की, उसमें भी ये बात सारी क्लियर करी हुई है। ये बात सबको क्लियर पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने ये झूठ बोला कि मिफ्ता का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर मिफ्ता को ये पता थी 2022-23 का प्रोग्राम और 20 अरब रुपया करना गलत था, तो फिर इसहाक डार को भी तो पता थी 2023-24 का प्रोग्राम, उसने क्यों 20 से 35 कर दिया? अगर मैंने 15 बढ़ाया तो पड़ा है, और फिर 35 से अगले साल 42 के अंदर 7 अरब रुपये और क्यों बढ़ाया? उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब ने 42 क्यों कर दिया? उसके ऊपर 11 अरब रुपए और क्यों बढ़ाए? बात दुरुस्त यह है कि ना मोहम्मद औरंगजेब को पता थी ना इसहाक डार को पता थी, वरना आप इसहाक डार को तो जानते हैं कितना विंडिक्टिव आदमी है, उसको पता होती तो वो चलने देता प्रोग्राम।
نہ اسحاق ڈار کو پتا تھی، نہ مفتاح اسماعیل کو پتا تھی. یہ تو بسک کا مسئلہ ہے. اور بسک کا یہ معاملہ کب سے ہوا ہے؟ 2019 ڈسمبر میں. 2019 ڈسمبر میں میں کدھر تھا؟ میں جیل میں تھا، ادیارہ کے اندر تھا، جب یہ بورڈ کی میٹنگ بسک کی ہوئی ہے، جب انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے اور انہوں نے WFP کو اس کا چارج دیا اور بسک نے یہ پروگرام کیا کہ پہلے سال ہم ایک ڈسٹرکٹ میں کریں گے. یہ بورڈ میٹنگ میں لکھا ہوا ہے، پہلے سال ایک ڈسٹرکٹ میں کریں گے، اگلے سال اس کو 10-12 ڈسٹرکٹ میں لے کے جائیں گے، اور اس کے اگلے سال اگر یہ پروگرام میں افادیت ہوئی تو ہم اس کو آدھے سے زیادہ پاکستان میں رول آؤٹ کر دیں گے، اور اس کے بعد بقایا پاکستان میں رول آؤٹ کریں گے. یہ سب لکھا ہوا ہے. اور اس کے مطابق ہوا یہ، تو تبھی وہ 5 سے 20 میرے سال میں ہوئے، اس کے بعد 20 سے 35 جو ہے وہ ڈار سال کے صاحب میں ہوئے. مگر نہ ڈار کو پتا تھی، نہ مجھے پتا ہے، نہ محمد اورنگزیب کو پتا ہے. کیونکہ جیسے ابھی مطلب اگر ساہیوال سے ننکانہ صاحب کو روڈ بنتا ہے حکومت پاکستان کا، اور ظاہر ہے کہ وہیں پنجاب میں ہی روڈ بنتے ہیں حکومت پاکستان کے، تو اس لیے وہی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ساہیوال سے ننکانہ صاحب کو روڈ بنتا ہے تو کیا فائنانس منسٹر کو تھوڑی پتا ہوتا ہے؟ وہ تو پلاننگ کو پیسے دیے ہوتے ہیں، پلاننگ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس طرح جو پاور وزارت ہے وہ کتنے پیسے میں کون سا ٹرانسفارمر لگاتی ہے، کہاں پہ کس ڈسکو کو کتنے پیسے دیتی ہے، وہ ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے. فائنانس منسٹر نے ایک نمبر دیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس سال 900 ارب روپیہ سبسڈی میں دیں گے. اس سبسڈی کو آپ کدھر کدھر ڈال رہے ہو وہ تو ان کو پتا ہوتا ہے. بہت کوئی سبسٹینشل نمبر ہو تو آپ کے پاس آتا ہے، لیکن جدھر 30,000 ارب روپے آپ خرچ کر رہے ہیں وہاں پہ 18-20 ارب روپے کا پروگرام تو کبھی بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا. دوسری بات جو بسک نے لکھ کے دی ہے کہ بسک نے یہ پروگرام کیوں بڑھایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنڈیشنز ہیں. تو بسک نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اور یہ IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنڈیشنز ہیں. اور اتفاق ہے کہ 2024 میں 3 سال کے لیے بسک میں پھر سے یہ سائن کرا ہے ڈونر ایجنسیز کے ساتھ. یہ بھی کاغذ میرے پاس کہ مجھے کل کسی نے بھیجا ہے. اور مجھے تو یہ کوئی نمبرز پتا نہیں تھے جب تک کہ فاخر دورانی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھے تھے. اور یہ جو امپلائی کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے پیسے میری کمپنی کو ملتے ہیں، تو یہ ایک دم جھوٹ ہے. میں نے آج تک 1 روپے کا مال بسک کو نہیں بیچا ہے. ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کو بیچتے ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام اس میں سے کچھ حصہ، چھوٹا سا حصہ، اس سال جس سال میں وزیر تھا 27% حصہ پاکستان میں دیتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر باقی ہمارا مال لے جاتا ہے. کونگو میں ہم دیتے ہیں، ملاوی میں ہم دیتے ہیں، کینیا میں ہم دیتے ہیں، سوڈان میں ہم دیتے ہیں، یمن میں ہم دیتے ہیں، میانمار میں ہم دیتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہم دیتے ہیں، اور بتیری کمپنیاں دیتی ہیں. 2 کمپنیاں اور پاکستان میں بھی ہیں، اور دیگر دنیا بھر میں کمپنیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کام تو ہم 20-25 سال سے کر رہے ہیں. اور یہ WFP کے کہنے پہ ہم نے شروع کرا تھا کیونکہ یہ 3rd ورلڈ کنٹریز میں کیپیسٹی ڈیولپ کرتی ہے. تو یہ ایک دم جھوٹ ہے اور منطقی نہیں ہے، کیونکہ اگر غلطی میری تھی تو پھر ڈار اور اورنگزیب کی بھی تھی، اور لیکن مجھے سچی بات بتا رہا ہوں کہ نہ مجھے پتا تھی نہ ان لوگوں کو پتا ہوتی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے پیپرا رولز فالو نہیں کرے. برٹش ایئر ویز بھی پیپرا رولز فالو نہیں کرتی ہے، قطر ایئر ویز بھی پیپرا رولز فالو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ حکومت پاکستان کی کمپنیز نہیں ہیں. ورلڈ فوڈ پروگرام نے ان کو کہا کہ ہم اپنے UN کے پروٹوکول فالو کرتے ہیں. وہ UN کی ایجنسی ہے. تو اب یہ کنسپریسی یہ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام مجھ سے ملا ہوا ہے، IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک مجھ سے ملے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بسک پہ یہ کام کروایا ہے. ورلڈ پروگرام کو یہ دیا اور اس نے مجھے دیا ہے. مطلب کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ کمپلیٹ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں. ورنہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ سمجھنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کی 2 شوگر ملیں ہیں، وہ شوگر مل کے مالک ہیں، ان کے بیٹے مالک ہیں، لیکن وہ شوگر کے اوپر جو فیصلہ کرتے ہیں ایکسپورٹ کا، تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ انوشے بی بی کو نظر نہیں آتا. جب اسحاق ڈار صاحب شوگر ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں ایز فارن منسٹر آف پاکستان، کبھی پاکستان کی تاریخ میں فارن منسٹر شوگر ایڈوائزری کا چیئرمین نہیں بنا ہے، یا انڈسٹریز منسٹر بنتا ہے، اگر اس کا کوئی مسئلہ ہو تو کامرس منسٹر بنتا ہے. پہلی مرتبہ فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنے. تو انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کی وہ کانفلکٹ نظر نہیں آئی کہ اسحاق ڈار کو شوگر انڈسٹری کا شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا اور اس نے فورن ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، اور پھر ایکسپورٹ کے کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، ایکسپورٹ کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، ایکسپورٹ کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، اور انہوں نے روکا نہیں. یہ نظر نہیں آیا انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کے بارے میں. طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کہ اگر ایک وزارت ایک وزیر ہو IT کمپنی کی اور ٹیلی کامز کی، اور وہ اپنے شوہر کو PTSL کو فورس کر کے اپنے شوہر کو ڈائریکٹر بنا دے جہاں پہ لاکھوں روپے کی مراد ملتی ہیں، تو انوشا بی بی کو اور طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو پھر 2023-24 میں وہ پروگرام کو 15 ارب روپے سے کیوں بڑھا دیا گیا؟
اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو 2024-25 میں بڑھایا، 2025-26 میں ابھی تک کیوں چل رہا ہے؟ تو پھر اگر پیپرا رولز 2022-23 میں فالو نہیں کیے گئے تو 24-25 میں 25-26 میں ہوئے؟ پیپرا رولز تو ادھر اپلائی نہیں ہوتے، پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ بے بنیاد باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چینی کے اوپر میں نے بہت بات کی ہے، بالکل کی ہے. چینی کے اوپر ایکسپورٹ کروایا، جان بوجھ کے کرایا. اس دن میں نے کہا، مجھ سے ایک اینکر نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت ہے. آپ چینی کا ایکسپورٹ کرواتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قیمت بڑھے گی. اگر چینی کی قیمت بڑھوانا مقصود نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ نہیں کرواتے. ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہے. اور آج امپورٹ جو کر رہے ہیں اس سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مل کا ہی فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ ہوگا؟ مل اونرز کا. کیونکہ اب جب امپورٹ ہوگی تو اب تو پرائسز بڑھ گئی نا، 200 روپے کے اوپر تو ہو گئی، چڑیا چگ گئی کھیت. اب جب یہ 200 روپے سے پرائس جو ہے نومبر میں جب چینی آئے گی باہر سے تو کیا ہوگا؟ چینی کی قیمت کم ہوگی نا. ایک مہینے کے لیے چینی کی قیمت کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ گنے کی قیمت کم ہو جائے گی. وہ جو سارے سال کا گنا خریدیں گے اس کی قیمت کم ہو جائے گی نومبر میں، کیونکہ نومبر میں یہ کرشنگ شروع کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ جس مہینے کرشنگ شروع کر رہے ہو اس مہینے کیوں چینی منگوا رہے ہو؟ اس سے پہلے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جولائی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ جون میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ چینی امپورٹ کرنی ہے؟ مئی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ امپورٹ کرنی ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم فارمرز کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کمپلیٹ جھوٹ ہے. فارمرز تو بیچ چکے تھے دسمبر تک، جنوری تک ساری کی گنا. اس کے بعد آپ نے تو مارچ میں اجازت دی ہے. فارمرز سے تو آپ کو کوئی توقع نہیں رکھانی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. فارمرز کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. انہوں نے تو ویٹ کے فارمرز کو بھی مار ڈالا ہے. یہ بات ایک دم صفا جھوٹ ہے. پھر دوسری بات کہی ہے میں نے، ٹریبیون اخبار میں آیا، نیشن میں آیا، پرو پاکستانی میں آیا، دیگر اور اخباروں میں آیا کہ بھئی 244 ارب روپے کی حکومت پاکستان نے اوور بلنگ کی ہے، جس میں لیسکو شامل ہے، جس میں ہیسکو شامل ہے، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی، لاہور الیکٹرک سپلائی، سکھر الیکٹرک سپلائی، پشاور الیکٹرک سپلائی اور ملتان الیکٹرک پاور کمپنی. یہ کمپنیاں شامل ہیں. یہ میں نے نہیں بنائی رپورٹ، یہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے رپورٹ بنائی ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان آپ کو پتا ہے کہ 2-3 سال پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جب یہ رپورٹ بنائی تو انہوں نے کہا کہ 2023-24 کے اندر 244 ارب روپے زیادہ کیے. آج کل حکومت پاکستان کی وزارت نے لکھا ہے کہ مفتاح صاحب قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ 2024-25 وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ حکومت میں 1 پیسے کی اوور بلنگ نہیں ہوئی. بھائی موجودہ حکومت تو فروری سے شروع ہوئی ہے. شہباز شریف کی حکومت تو 3 سال پہلے سے چل رہی ہے. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ موجودہ حکومت نے ابھی تک آئی ہے، کیونکہ اس کی آڈٹ رپورٹ آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو 2023-24 کا ہے. بولتے ہیں وہ ابتدائی رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں 2023 کی. تو 2023 کی رپورٹ ہی آخری رپورٹ ہے نا. 25-26 کی 24-25 کی رپورٹ نہیں آئی ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے اچھا کر دیا، یہ کر دیا. رپورٹ تو آڈیٹر جنرل کی آنی چاہیے. جو آخری رپورٹ پاکستان میں آڈیٹر جنرل کی آئی ہے اس کے مطابق تو آپ نے 244 روپے چوری کریں، مطلب اوور بلنگ کی ہے. ہم نے تو کسی کو زیادتی نہیں کی. میں تو اتنی سی بات کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کریں، کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، کوئی استعفیٰ نہ دے، کوئی معافی نہ مانگے، کچھ نہ کرے. اتنی سی گزارش تو ہے نا کہ جو 244 ارب روپیہ آپ نے لوگوں سے اوور بلنگ میں لیا ہے زیادہ، یا تو آپ آڈیٹر جنرل کو کہیں گے رپورٹ تیری غلط ہے، ناقص ہے، ہم تجھے بھی پکڑتے ہیں، یا آپ کہیں گے یار ہم یہ 244 ارب روپیہ واپس کر دیں گے.